اس کے بعد ایک تقریر پیش کی جائے گی جس کا عنوان ہے حصار عافیت۔ یہ درخواست ہے بشارت الرحمان صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ سورہ نور کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کریں گے خلافت کی خوشخبری دی ہے۔ خلیفہ اللہ تعالیٰ کا نبی، اللہ تعالیٰ کے نبی کا نائب اور اس کی خصوصیات اپنے اندر سموئے ہوئے اس کے کاموں کو آگے بڑھاتا ہے۔ جس طرح نبی شریعت کا پاسبان اور محافظ اور اللہ کے احکامات کی بابت لوگوں کو اپنا ذاتی نمونہ پیش کر کے دعوت عمل دیتا ہے، اسی طرح خلیفہ کا بھی یہی کام ہے۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت ایک ایسا راستہ، ایسا قانون ہے جس پر چل کر انسان اپنے پیدائش کے مقصد کو پا لے۔ شریعت انسان کو خدا تعالیٰ سے ملانے اور پھر اس ذات واحد و لا شریک کی محبت میں فنا ہوتے ہوئے اس کے بندوں، اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ شریعت ایک ایسے قلعے کی مانند ہے جس کے مضبوط حصار کے اندر انسان دینی اور دنیاوی راحت و سکون اور آرام پانے کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے ابتلاؤں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بہت ہی خوش نصیب ہوتی ہے وہ قوم اور اس کے زمانہ کے لوگ جس میں شریعت کا پاسبان، اس کی جیتی جاتی تصویر، اللہ کا نبی یا اس کا برحق خلیفہ موجود ہو کہ وہ خدائی نصرت اور تائید سے اپنے دور کے تقاضوں اور ضروریات کو شرعی احکامات پر مبنی عافیت کے مضبوط حصار سے ہم آہنگ کرتے ہوئے نہ صرف شریعت کا نافذ العمل ہونا ثابت کرتا ہے بلکہ اپنے پیروکاروں کو افراط و تفرید سے بچاتا اور صراط مستقیم کا راہی بناتا ہے۔ معمور من اللہ زمانے کے لوگوں کے لیے بطور نجات دہندہ ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بنی نوع انسان کو ہلاکتوں سے بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف تہلکی امتن انا اولھا والمسیح آخرھا، یعنی میری امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں اور اس کے آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ہم اس خوش نصیبی پر جس قدر خدائے واحد و یگانہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ آج ہماری اس جماعت احمدیہ کی قیادت اللہ کے نبی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے 5ویں خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ہاتھ میں ہے، جن کا کہنا خدا کا کہنا اور جن کی اطاعت حصار عافیت میں داخلے کی گارنٹی ہے۔ اس پرخطر زمانے میں اس مبارک وجود کی موجودگی کا کس طرح ہمارے لیے عافیت کا حصار ہونا ثابت ہے، خاکسار آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرے گا۔ حضرات، آج جب لادینیت عروج پر ہے، لوگ اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے والے کو بھول رہے ہیں اور اس کی وجہ سے انفرادی اور اجتماعی بے امنی اور بے سکونی کا شکار ہیں۔ ہمارے پیارے امام دنیا کو حقیقی حصار عافیت
یعنی خدا تعالیٰ کو پہچاننے کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ حضور انور نے متعدد فورمز پر قرآنی اور تاریخی مثالیں دے کر ثابت فرمایا ہے کہ دنیا میں حقیقی اور پائیدار امن کا قیام صرف خدا تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے، اس کے حقوق ادا کرنے، اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے اور قیام انصاف سے مشروط ہے۔ حضرات، دعا اپنے اندر غیر ممکن کو ممکن میں بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے، لیکن فی زمانہ مادیت پرست قوم کے مادیت پرستی کے باعث غیر تو غیر اکثر مسلمان بھی دعاؤں کی قبولیت کے متعلق شکوک و شبہات سے میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے امام وقت اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ہی لوگوں کو دعاؤں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ساتھ قبولیت دعا کے زندہ معجزات کے ساتھ دعاؤں کی افادیت کو ثابت فرماتے ہیں۔ بلا شبہ دنیا کے ہر خطے میں بسنے والے احمدی نے کسی نہ کسی رنگ میں حضور کی دعاؤں کے قبولیت کے معجزات تجربہ کیے ہوں گے۔ چند ایک واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک شامی دوست جو آج کل کینیڈا میں مقیم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ شادی کے کئی سال بعد تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ان کی اہلیہ کو کسی نسوانی بیماری کا عارضہ تھا، جس کی بنا پر یا تو اولاد ہوتی نہیں تھی یا شروع میں ہی کچھ پرابلم ہو جاتی تھی اور تیسرے چوتھے مہینے میں ہی اسقاط ہو جاتا تھا۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں خط لکھا، حضور نے ان کو دعائیں بھی دیں اور دوا بھی بھجوائی۔ بالآخر کئی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلی بیٹی سے نوازا، پھر اس کے بعد دوسری بیٹی سے، اور پھر 2 بیٹیوں کے بعد اب ایک بیٹا بھی عطا فرمایا۔ اب یہ شامی شخص اور اس کی اہلیہ سے زیادہ کون اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اتنے سال کے بعد اولاد کی نعمت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور یہ صرف اور صرف خلیفہ وقت کی دعا کی تسکین کا موجب بنی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ سامعین، خلافت کے زیر سایہ حصار عافیت میں آنے کی ایک زندہ مثال حالیہ جو وبا کرونا کی پھوٹی، اس کے بعد اکثر مذہبی حلقوں نے، جو مسلمان بھی عیسائی بھی، جو اجتماعی عبادات بجا لاتے تھے، بہت تذبذب کا شکار ہوئے اور افراط و تفریط میں مبتلا نظر آئے۔ مسلمان حلقوں میں بھی جگہ جگہ مسجدوں میں 5 وقتہ نماز اور نماز جمعہ کے متعلق بحثیں چھڑ گئیں کہ کیا کیا جائے، جماعت میں نماز پڑھی جائے یا گھر میں پڑھی جائے۔ بعض جگہ تو نوبت تصادم تک پہنچی، کچھ نے ایسی زیادتی کی کہ باوجود رخصت کے مسجد میں حاضر ہو کر بلا احتیاط باجماعت نماز ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر ادا کی اور نتیجتاً نقصان اٹھایا۔ کچھ ایسے تھے کہ احتیاط کے نام پر عبادات کو ہی ترک کر بیٹھے، لیکن ہمارے امام جماعت احمدیہ 27 مارچ 2020 کو اپنے دفتر سے نشر کیے جانے والے پیغام میں دنیا بھر کے احمدیوں کو وبائی حالات میں گھروں میں نمازیں ادا کرنے اور جمعہ ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ فوراً اس پر جماعت کا خلیفہ وقت کا دست و بازو نظام جماعت حرکت میں آیا اور ہر ممکن ذریعہ سے احمدیوں کو گھروں میں عبادات بجا لانے کے طریق سکھائے، مسائل سمجھا دیے، خطبات پہنچائے گئے۔ یہاں فن لینڈ میں بھی ہر جمعے اس دور میں اس ٹائم میں جب حضور نے فرمایا کہ گھروں میں جمعہ ادا کریں، باقاعدگی سے احباب جماعت کو خطبات پہنچائے گئے۔ الغرض جہاں امام جماعت کو نہ ماننے والے تذبذب کا شکار تھے، وہاں ماننے والے بلا تعامل خلافت کی برکت سے نہ خوف، نہ پریشانی اور نہ ہی کسی قسم کے فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی کر رہے تھے۔ کیوں ایسا ہوتا؟ کیونکہ وہ حصار عافیت میں جو تھے۔ پھر امام وقت کے خطبات کو لیں، دیگر پروگراموں سے صرف احمدی، آپ کے خطبات اور دیگر پروگراموں سے صرف احمدی ہی فیض اٹھاتے، غیر از جماعت بھی اور غیر مسلم حضرات بھی اس فیض سے عام فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک غیر احمدی ملا کا واقعہ پیش کروں گا۔ مکرم عبد الماجد طاہر صاحب بیان فرماتے ہیں، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہندوستان کے ایک مبلغ نے بتایا کہ ان کے علاقہ میں ایک ملا کے کان میں امام وقت کے خطبہ کی آواز پڑی تو انہیں بہت اچھا لگا۔ ان کی ہمت تو نہ تھی کہ کھلے عام اس خطبے سے استفادہ کرتے،
انہوں نے ہر جمعے کو اپنے کمرے کی کھڑکیاں دروازے بند کر کے MTA پر حضور کا خطبہ سننا شروع کیا۔ خطبہ پسند آیا اور اتنا پسند آیا کہ خطبے کے نوٹس لینے شروع کر دیا۔ پھر انہی نوٹس کو لے کر اگلے جمعے کے لیے اپنا خطبہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ 2-3 ہفتوں کے بعد ان کا ایک مقتدی آیا اور کہنے لگا، مولانا صاحب پہلے آپ کے خطبات بہت سادہ ہوتے تھے، لیکن اب آپ کے خطبات میں روحانیت کی باتیں ہوتی ہیں جو دلوں پر بہت اثر کرتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ملا نے کہا، میں اس کا تبصرہ سن کر بہت خوش ہوا، لیکن اصل وجہ بتانے کی جرت نہ کر سکا۔ ایک اور عیسائی دوست کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ کانگو سے ایک دوست اسماعیل صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں کیتھولک عیسائی تھا، اب مسلمان ہو گئے ہیں، پہلے عیسائی تھے، اور مجھے چرچ میں عبادت کرنے سے سکون نہیں ملتا تھا۔ جب سے میں بیعت کر کے اسلام احمدیت میں داخل ہوا ہوں، میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ میں بہت جھگڑالو تھا، کثرت سے شراب نوشی کرتا تھا، سال میں 1 آدھ بار ہی عبادت کرتا تھا، لیکن اب اللہ کے فضل سے دن میں 5 وقت نماز ادا کرتا ہوں۔ کینیڈا کی جماعت ڈرہم سے ایک خاتون نے اپنے مربی صاحب کو واقعہ سنایا، بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ کہتی ہیں کہ چند سال پہلے ہماری عائلی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آئے اور آپس میں اس قدر شدید اختلافات ہو گئے کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا، اور اب لازمی ہے کہ میں اس سے علیحدہ ہو جاؤں۔ اسی دوران حضور انور کینیڈا کے دورے پر تشریف لائے اور میں نے ملاقات کے لیے درخواست کی۔ ملاقات میں حاضر ہوئی تو میں نے ساری صورتحال اپنی عائلی مسائل کی حضور کے سامنے بیان کی اور بچوں کے لیے دعا کی درخواست کی، اور ساتھ ہی حضور کی خدمت میں اپنا فیصلہ بھی سنا دیا کہ اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے علیحدگی اختیار کرنی ہے۔ حضور انور نے بڑی شفقت سے فرمایا کہ تمہارا خاوند کیا چاہتا ہے؟ تو خاتون کہتی ہیں کہ وہ تو صلح چاہتا ہے، لیکن میں نے آخری فیصلہ کر لیا ہے، میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کوئی صلح نہیں، کوئی واپسی نہیں۔ اب حضور کے سامنے ڈٹ کے یہ کہہ رہی ہیں، اور حضور آگے سے کیا فرما رہے ہیں؟ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہے تو صلح کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہتی ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ نہیں، صلح کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتی ہیں کہ اب میرے سامنے سوائے سر تسلیم خم کرنے کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ ملاقات سے نکلتے ہی میں نے خود خاوند کو فون کیا اور اس سے صلح کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے الفاظ میں ایسی تسکین رکھی تھی اور ان الفاظ کو ایسی برکت بخشی کہ اس صلح کے بعد ہماری زندگی بدل گئی۔ وہ تعلق جو بہت سخت اور تلخ تھا، ایسے پیار اور محبت اور مودت سے معمور تعلق کی بنیاد پڑ گئی کہ ایسے لگتا تھا کہ ہر روز ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں۔ کاش وہ لوگ جو خلافت کی اس نعمت سے محروم ہیں وہ یہ سمجھ سکیں کہ ایسے مواقع پر جب انہیں سمجھانے والا اور ان کے لیے دعائیں کرنے والا اور ان کو تسکین کے کلمات دینے والا کوئی نہیں ہوتا، تو احمدیوں کا ایک خلیفہ ہوتا ہے جو ایک عظیم الشان نعمت کی طرح میسر ہے، اور یہ خلافت حقہ اسلامیہ صرف احمدیہ جماعت کی نعمت ہے، اور یہی نعمت وجہ تسکین جہاں ہے۔ مالٹا کے مربی صاحب ایک مالٹا کے غیر مسلم کرسچن دوست کا واقعہ لکھتے ہیں۔ وہاں پہ یہ ان کا پرنٹنگ پریس کا کوئی کاروبار ہے جہاں پہ جماعت بھی ان سے کتابیں وغیرہ شائع کرواتے رہتے ہیں۔ مربی صاحب کہتے ہیں کہ ان سے کچھ واقفیت ہو گئی اور انہوں نے بتایا کہ بات چیت میں بتایا کہ کرونا کی وجہ سے کاروبار بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، اور آپ میرے لیے دعا کریں کہ کچھ کاروبار میں آسانی ہو اور مجھے کچھ سکون کا سانس ملے، بہت مشکل حالات ہیں۔ مربی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کا یہ پیغام اپنے خلیفہ کو ہی بھیجوں گا اور ان سے دعا کی درخواست کروں گا، تو اگر ایسا ہوگا تو آپ کے تمام کام انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں میں نے حضور کی خدمت میں خط لکھ دیا اور خط کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل شروع کر دیا۔ اب چند دن پہلے، یعنی جب وہ واقعہ لکھ رہے ہیں، چند دن پہلے ان کا فون آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے خلیفہ کی دعاؤں کی برکت سے پچھلے 2 ماہ میں ہمارا کام اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہمارے لیے اس کو سمیٹنا مشکل ہو گیا ہے، اور اب حالات یہ ہیں کہ ہمارے پاس پرنٹنگ پیپر ختم ہو گیا ہے اور ہم اس مشکل میں ہیں کہ پرنٹنگ پیپر کا انتظام کیسے کریں، اور آرڈرز جو ہیں وہ مینیج نہیں ہو رہے۔ وہ کہتے ہیں میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور پھر مذاق سے کہنے لگا
کہ اپنے خلیفہ سے کہیں کہ تھوڑی دعا ذرا کم کر دیں تاکہ ہم اپنا کاروبار مینیج کر سکیں۔ مکرم پرائیویٹ سیکرٹری صاحب منیر جاوید صاحب لکھتے ہیں کہ عربی ڈیسک کے ایک مبلغ تھے، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے لکھا کہ ان کی بیٹی، یعنی جو مبلغ ہیں ان کی بیٹی کے ہاں پہلی بیٹی کی ولادت ہونی تھی، متوقع تھی، اور اس سے چند دن پہلے بچے کی وفات ہو گئی، کی وجہ سے ان کی بیٹی سخت نفسیاتی دباؤ کا شکار تھی۔ پریشانی تھی، بہرحال باپ کو بھی پریشانی تھی اپنی بچی کی طرف سے۔ حضور انور کو سے ملاقات کروائی اور حضور نے بڑے پرشفقت ملاقات فرمائی، اور ملاقات میں دعائیں دیتے ہوئے اس کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور نعم البدل عطا فرمائے گا، گھبراؤ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک دن دوبارہ میں خاکسار حضور سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا اور بیٹی کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی، تو حضور نے فرمایا میں نے اسے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نعم البدل سے نوازے گا، میری طرف سے اسے پھر کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں نعم البدل سے نوازے گا۔ عمر ربی صاحب کہتے ہیں میرے ذہن میں اچانک پتہ نہیں کیا آیا، میں نے اپنے دفتر میں واپس جا کے فوراً اپنی ڈائری پہ یہی فکرہ لکھ لیا، جلدی جلدی میں لکھا کہ بھول نہ جاؤں حضور نے کیا فرمایا تھا، تو گندا لکھا، غلط خوش خطی سے نہیں لکھا۔ تو ساتھ ہی میں نے پھر اگلے صفحے پہ دوبارہ وہی فکرہ ذرا صاف ستھرا کر کے لکھا، اور لکھنے کے بعد میں حضور کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا اور حضور سے درخواست کی کہ حضور اس پہ دستخط فرما دیں۔ حضور نے دستخط فرما دیے، ساتھ ہی حضور کی نظر اگلے صفحے پہ پڑی، وہاں دیکھا تو پھر وہی بات لکھی ہوئی تھی، حضور نے وہاں بھی دستخط فرما دیے۔ اب جب وہ ڈائری لے کر کہتے ہیں میں خوشی خوشی گھر گیا تو میں نے جا کے بیٹی کو بتایا کہ 2 بچوں کی خوشخبری تو تمہیں مل گئی، اب بالکل پرسکون ہو جاؤ، ہر طرح کی ٹینشن اور ڈپریشن جو تمہیں ہے اس کو دور کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 بچوں کی خوشخبری خلیفہ وقت کے ذریعے دے دی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور کے دستخط اور حضور کے الفاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نعمت بلند عطا کرے گا، اس کی برکت سے میری بیٹی کو اور اس کے اہل ویال کو اتنی تسکین ہوئی کہ بالکل ہر قسم کی پریشانی دور ہو گئی، اور 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت ہونے والی بیٹی کا نعم البدل ایک خوبصورت اور ذہین بیٹی کی شکل میں عطا فرمایا۔ اب بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد جب دوسرے بچے کی امید ہوئی تو پھر دوبارہ کافی کمپلیکیشنز تھیں، ڈاکٹروں نے بھی خطرے کا اظہار شروع کیا اور وقت سے پہلے پیدائش کے بارے میں ان کو کہہ دیا۔ وہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ حضور یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو کیا ارشاد ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تم اس کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں وقت سے پہلے ہی فارغ کر دے گا۔ اب یہ حضور کی بات دوبارہ کہنی، تو پھر حضور نے دوبارہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اب آنے والا بیٹا ہے یا بیٹی؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے جان بوجھ کر نہیں پوچھا کہ کچھ سرپرائز رکھنا چاہتے ہیں، تو حضور نے ان کو بیٹے بیٹی کا دونوں کا نام عطا فرمایا۔ ابھی یہ بات ہوئی تو ساتھ ہی دوبارہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ پہلے تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ حضور بیٹی ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا اس بار بیٹا ہو جائے گا اور فیملی مکمل ہو جائے گی۔ اتنی واضح باتیں ہیں، کلیئر بات ایک شخص کہہ رہا ہے آپ کو، حضور کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ پورا ہوا۔ جب یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں پروفیسر شاہد صاحب تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے بیٹا عطا فرمایا، وقت سے 2 ہفتے قبل اس کی پیدائش ہوئی، اور اسی طرح لفظ لفظ حضور کی بات، بیٹا، وقت سے پہلے فارغ ہونا اور 2 نعمت بدل عطا ہونا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ امریکہ سے ایک دوست نے لکھا کہ کچھ ہفتے پہلے یہاں کرپٹو کرنسی کے بارے میں تبشیر کے ذریعے کے ارشاد ملا، یہاں ہماری جماعت میں بھی تمام جماعت کو بھجوایا گیا تھا، اور اس ارشاد کے نتیجے میں بعض انفارچونیٹلی جماعت میں بھی کئی منافقین ان ارشادات کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، جماعت حلقہ باب میں بھی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے اس بارے میں منفی تنقید اور ڈسکشن شروع کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بلا وجہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ پھر امیر صاحب کی رہنمائی میں ان لوگوں سے امریکہ میں کی جماعت نے باقاعدہ طور پہ سیشنز رکھے اور بتایا گیا کہ کیا اس میں حکمت ہے اور کیوں حضور نے یہ فرمایا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے کرپٹو کرنسی۔ ابھی یہ کچھ ہفتے کی بات ہوئی کہ خبر یہ آئی کہ ترکی کا ایک کرپٹو کرنسی کا کرتا دھرتا تقریباً $2 ارب کے فنڈز لے کر انٹرنیٹ سے غائب ہو گیا۔ اب جن لوگوں نے اس کے فنڈ میں انویسٹمنٹ کی تھی وہ سارے کے سارے فرش سے عرش پہ آ کے گرے،
اور فوراً تو انہیں احساس ہوا کہ کس طرح وقت پہ خلیفہ وقت کی طرف سے رہنمائی آنے کے باوجود نہ عمل کرنے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ حضور نے شروع میں ہی فرما دیا تھا کہ یہ جوا ہے، اور ایسی چیز جو ان سین ہے وہ تو جائز ہو ہی نہیں سکتی۔ سامعین، خلافت کے اس حصار میں صرف اس کو ماننے والے یعنی کہ ہم احمدی نہیں آتے۔ خلافت کا فیض اور برکات دور دور غیروں تک بھی پھیلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ برکت اس کے ماننے والوں کی ان کے فرائض ان کو یاد دہانی کروا کر، ان کو معاشرے کا مفید وجود بنا کر دوسروں کے لیے بھی یہ سارے عافیت بن جاتی ہے۔ ہم ایک مغربی ملک میں بستے ہیں، اچھی طرح اس بات سے واقف ہیں کہ مغرب میں بسنے والے مسلمان معاشرے میں انٹیگریٹ ہونے پر کے سوال پر انگشت بندندہ نظر آتے ہیں، کچھ پریشان ہیں، اور ایک طبقہ اس ایسا معاشرے میں گھل مل گیا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے ہر طرح سے مذہب اور اپنے کلچر کو بھلا چکے ہیں، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو اتنا ان لوگوں سے دور ہٹا ہے کہ کئی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی وہ انہی دقیانوسی خیالات اور اجنبی کے اجنبی ہی ہیں۔ نتیجتاً مغرب کے لوگ ایسے لوگوں کو معاشرے کا غیر صحت مند حصہ قرار دے کر بہت سی خرابیوں کا مورد الزام بھی ٹھہراتے ہیں۔ حضور انور نے اس مشکل کا بڑا خوبصورتی سے حل فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ سب ایک اچھا شہری بننے کی کوشش کرتے ہوئے معاشرے کا صحت مند وجود بنیں۔ اس معاشرے میں انٹیگریٹ ضرور ہوں، لیکن اپنی دینی اور اخلاقی اقدار کو نہ بھولیں۔ انٹیگریشن کا بہترین طریق یہ ہے کہ اس معاشرے کی بہتری کے لیے کوشاں رہیں۔ ایک اور جگہ حضور نے ایک احمدی بچی کو معاشرے میں انٹیگریٹ ہونے کے بابت اس نے سوال کیا، تو حضور نے فرمایا کہ ان کی اچھی باتیں اختیار کرو اور اپنی اچھی باتیں ان کو سکھاؤ۔ سامعین، کیا حصار عافیت میں آنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کی بیعت، ہمارے باپ دادا نے بیعت کی، یا ہم نے اگر بیعت کی تو اس جماعت میں شمولیت اختیار کر لی اور جس کا ایک خلیفہ ہے اور ہم اپنے آپ کو احمدی کہلا رہے ہیں، آج یہ جلسے کی تقریر سن رہے ہیں، کیا اتنا کافی ہے؟ کیا ہم اس لحاظ سے اس عافیت کے حصار میں آ سکتے ہیں؟ ہمیں اس نعمت کے شکرانے کا بھی ہم پر فرض ہے، اور اس عظیم الشان حصار عافیت سے فیض پانے کے لیے ہم سب کو اپنی اپنی جگہوں پر چھوٹے چھوٹے امن کے گہوارے پیدا کرنے ہوں گے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اپنے خطبات میں ہمیں بحیثیت ہر دو انفرادی و اجتماعی اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے، خدا تعالیٰ پر توکل کرنے، دعاؤں کی طرف خاص توجہ کرنے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کے تقاضوں کو پورا کرنے، اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے، اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرنے، اپنی آئندہ آنے والی نسل کی عمدہ تربیت کرنے، اور ہر سال عمل بجا لانے کی طرف بار بار توجہ فرما رہے ہیں۔ اگر ہم سب صدق نیت سے ان نصائح پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری کوششوں پر پیار کی نظر ڈالتے ہوئے ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے کہ حصار عافیت میں آنے اور ان درندوں سے بچنے کے لیے کوشش اور جدوجہد بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک بچگانہ سوچ ہوگی کہ ہم نے زبانی اقرار کر لیا تو ہم عافیت کے حصار میں آ گئے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا اس مضمون کو کھول کر بیان فرمایا کہ صرف زبان سے بیعت کا اقرار کچھ نہیں، جب تک ہم آپ کے اسوہ اور تعلیم کے مطابق خود کو دنیا کے جنگل میں موجود درندوں سے محفوظ نہ کر لیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے بہت سوز و گداز رہتا ہے کہ جماعت میں ایک پاک تبدیلی ہو۔ جو نقشہ اپنی جماعت کی تبدیلی کا میرے دل میں ہے وہ ابھی پیدا نہیں ہوا، اور اس حالت کو دیکھ کر میری وہی حالت ہے، اللہ کا باقی النفس کا لا یکون مؤمنین، کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر لے گا کہ وہ مومن نہیں ہوتے؟ حضور فرماتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ چند الفاظ طوطے کی طرح رٹ لیے جائیں، اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ تزکیہ نفس کا علم حاصل کرو کہ ضرورت اسی کی ہے۔ بس ہمیں اپنے ہر مادی اور روحانی ترقی کے لیے خلافت کے قدموں میں اپنا سر رکھ دینا چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ دنیا عموماً اور مسلمان خصوصاً اپنے مقام کو گردانے، خدا کے بھیجے ہوئے فرستادے کو پہچاننے میں مزید تاخیر نہ کریں، تا عافیت کا یہ حصار ان کو شہجہد سے ڈھانپ لے۔
اس کی ان کی دائمی نجات کا موجب ہو سکے۔ آج ہر احمدی کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو اسلام کی تصویر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کھینچی ہے، اس کو لے کر اسلام کے امن اور آشتی، صلح اور صفائی کے پیغام کو ہر جگہ پہنچا دیں، اور دنیا میں یہ منادی کریں کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اپنی حسین تعلیم سے پھیلا ہے، اور اپنوں کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں یہ پیغام دیں کہ تم کس راستے پر چل رہے ہو، ان کو سمجھائیں، ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ لوگ بھی انہم لا یعلمون کے زمرے میں آتے ہیں۔ دنیا کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی ترقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس فانی فی اللہ کی دعاؤں کا نتیجہ تھی، اور اس دور میں بھی انشاءاللہ آپ کے غلام صادق اور غلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں اور اسلام کے صحیح تصور کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے نتیجہ میں ہوگی۔ صدق سے میری طرف آؤ کہ اسی میں خیر ہے، صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار۔ جزاکم اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ حضرت وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ غلام وسلم، احمد کی جے، غلام احمد کی جے، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔